کہتے ہیں کہ موت جو ہے نا وہ آپ کا وقت نہیں دیکھتی کہ آپ کی زندگی کا کون سا کوئی ضروری کام جو ہے وہ ادھورا رہ جائے گا، آپ عمر کے کس حصے میں ہو، آپ شادی کے لیے دلہا بنے ہوئے ہو، دلہن بنے ہوئے ہو، جب آپ کا وقت لکھا ہے، اللہ نے مقررہ وقت لکھا ہے، اس وقت آ جانی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ناقابل برداشت ہوتی ہیں، وہ وقت اور وہ چیزیں اس ٹائم پر دیکھی نہیں جا سکتی۔ جس طرح سے یہ اون تھا، اس کی شادی کی ڈیٹ تھی 25، 26 اور 27 جنوری، اور اتنے دھوم دھام سے اس کی شادیوں کی تقریبات جو ہیں وہ چل رہی تھی گھر میں، وہ سب کچھ جو ہے، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اس لڑکے کی جب تصویریں وغیرہ دیکھی ہیں، ایک خوبصورت لڑکا ہے، اور ظاہر ہے وہ دلہا بن رہا تھا تو وہ ایک لڑکے کے اوپر ایک حسن بھی آتا ہے جب وہ دلہا بن رہا ہو۔ شادی والا گھر تھا اور تمام دور دراز سے سب لوگ آئے ہوئے تھے۔ مہندی کی رسمیں ان کی چل رہی تھی 25 جنوری کو، اور مہندی میں جو ہوتا ہے مہندی لگانا، تیل لگانا، وہ جو چھیڑ خانی دلہے کے ساتھ ہوتی ہے، وہ تمام تر تقریبات چل رہی تھی۔ وہاں پر اس کو تھوڑی سی تکلیف شروع ہوتی ہے، درد شروع ہوتی ہے اس کو۔ گھر والے سمجھتے ہیں تھوڑا رش بہت زیادہ ہو گیا ہے، دل گھبرا رہا ہوگا، ویسے ہی اس کو تھوڑا پسینے وغیرہ آ رہے ہیں، وہ اس کو چھت پہ لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم چھت پہ چلو اون، تھوڑے چہل قدمی کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لیکن اس کو وہاں پہ لے جانے کے بعد بھی اس کی جو درد ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا، کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کو تنگ آ کر اپنے گھر والوں کو کہتا ہے کہ مجھے ہاسپٹل لے کر جاؤ۔ درد اتنی شدید تھی، 26-27 سال عمر کوئی زیادہ عمر تو نہیں ہوتی ہے، نہ لڑکوں میں زیادہ ہے نہ لڑکیوں میں زیادہ ہے، اور یہ دنیا سے جانے کی عمر نہیں ہوتی، ایسا سننے والے دیکھنے والے کہتے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں یہ کوئی جانے کا وقت تھوڑی ہوتا ہے۔ تو اس کے گھر والے اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، ٹی ایچ کے ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں۔ وہاں پر وہ اس وقت میں بیسیکلی جو چیزیں کر سکتے تھے وہ کرتے ہیں، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو پنڈی لے جائیں، یہاں پر ہم جو کر سکتے تھے ہم لوگوں نے کر دیا، اس کو ہارٹ کا ایشو ہے، آپ اس کو لے جائیں یہاں سے۔ گھر والے ماں باپ جو ہیں وہ کہتے ہیں اس کو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی ہے، ہم ہاسپٹل لے ہیں، آپ ہمیں ہارٹ کا ایشو بتا رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ اس کو فوری طور پر لے جائیں۔ اب ڈاکٹرز کو پتا تھا کہ اس کا کتنا ٹائم ہے، اس کو کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس ٹائم پر، فوری طور پر ایمبولینس میں اس کو لے کر وہ پنڈی کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب باقی جو گھر والے ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اس طرح سے تھوڑی اس کی کنڈیشن سیریس ہے۔ اب وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب لڑکی والوں کو بھی اطلاع دیں۔ ٹھیک ہے، اب لڑکی کے لیے، لڑکی کے گھر کے لیے یہ اس سے بڑی قیامت ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہاں پر اطلاع دی جاتی ہے کہ اون کی طبیعت خراب ہے، اس کو ہاسپٹل لے کر آئے، ہم مہندی کی رسم کیونکہ چل رہی تھی، اگلے جو چیزیں ہیں ہم ان کو ڈیلے کر دیتے ہیں جب تک اون سٹیبل نہیں ہوتا۔ شادی تو ہونی ہے لیکن کچھ دن بعد، ظاہر ہے وہ ہاسپٹل میں موجود ہے۔ اب وہ لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ اچانک آخر ایسا کیا ہو گیا، ہال بک ہیں، تمام تر چیزیں ہیں، شیروانی جو اس کی تصویر شیروانی میں ہے، لوگ دیکھنے والے کہتے ہیں وہ تو دلہا بنا ہوا تھا، وہ تصویر ہے جب اس نے وہ سائز کے لیے پہنی تھی، اس میں وہ پراپر دلہا نہیں بنا تھا، وہ سائز کے لیے اس نے پہنی تھی، پہن لی، لے گئے ہاسپٹل۔ اب وہاں پر 26 تاریخ جس دن اس کی بارات تھی، وہ اس ٹائم ہاسپٹل میں تھا، وہ اس ٹائم علاج اس کا چل رہا تھا، اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، جس ٹائم اس نے دلہا بننا تھا، جس ٹائم اس نے دلہن کو لے کر آنا تھا، اس ٹائم وہ ہاسپٹل تھا۔ اس کے بعد ولیمے والے دن جب اس کے ولیمے کی رسومات ہونی تھی، اس وقت ڈاکٹر باہر نکل کے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں بچا سکے۔ جوان لڑکا، اور اتنا ایک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے لیکن ان کے بارے میں سن کر، ان کے بارے میں دیکھ کر، ان کے گھر والوں کا سوچ کر آپ کو واقعی میں تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کسی کا دکھ جب تک اپنے اوپر نہیں نہ لے کر آتے آپ اس کو محسوس کر ہی نہیں سکتے ہو۔ اب گھر میں ماں باپ، جوان بیٹا دلہا بننا تھا، شادی چل رہی ہے، گھر میں سیج سج رہی ہے، اور یہ خبر دے رہے ہیں، وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ کیسے وہ قبول کر لے۔ وہ کہتے ہیں بیٹے کو گھبراہٹ ہوئی ہے، ہم لے کر آ گئے، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں ہمارے سے۔ تو ڈاکٹرز بھی ظاہر ہے ان کے لیے بھی ایک مشکل چیز ہوتی ہے آ کر بتانا۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ نہیں بچ سکا، اسی طریقے سے اس کو لے جایا جاتا ہے واپس گھر میں وہ تمام مہمان اس کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے آئے ہوتے ہیں، لیکن وہ تمام چیزیں ماتم میں تبدیل ہو جاتی ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سوگ میں۔ بہت سے ایسے لوگ اس کے جنازے میں ایسے بھی آئے ہیں جو اس کو جانتے نہیں تھے، صرف یہ سن کر کہ ولیمے والے دن دلہے کا انتقال ہو گیا، ولیمے والے دن آخر ایسا کیا ہو گیا کہ دلہا اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ لوگ اس جوان لڑکے کو، اس کو آخری بار دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر والدین تھے، ان کے شوق تھے، ان کے خواب تھے، انہوں نے وہ جو بھی پھول گھر میں، پتیاں، جو کچھ بھی گھر میں ایک شادی کا سامان تھا وہ اس کی قبر پر استعمال کی گئی۔ وہ اپنے بیٹے کو دلہا بنا دیکھنا چاہتے تھے، اور وہ دلہے کا جو کلا ہوتا ہے وہ اس کی قبر پہ رکھا گیا، اس کے سر والی جگہ پر۔ آپ دیکھیں والدین کی تکلیف دیکھیں نا،
وہ کلا اس کے سر پہ رکھا گیا اور لائٹوں کی صورت میں موم بتیاں لگائی گئی اس کی قبر پر. تو یہ واقعی جس کو کہتے ہیں نا کہ دل کو ہلا دینے والا، آپ کی روح کو ہلا دینے والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. یہ ضروری نہیں کہ کسی انسان کے ساتھ آپ کا تعلق یا رشتہ ہونا ضروری ہے. کسی بھی جوان موت یا کوئی بھی کسی کی ماں اور ایک کوئی ایسی جوان کسی کی اولاد کو اس طرح سے جاتا دیکھنا ہر کسی کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو سوچیں وہ ان کے لیے کیا ہوگا جن کا واقعی میں گیا. اس لڑکی کا کیا حال ہوگا کہ جس نے دلہن بن کر آنا تھا. بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسے جاہل لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ لڑکی ہی منحوس ہوگی. ایسے ہمارے بنی ہوئی ہیں، مت بنی ہوئی ہے کہ لڑکی دیکھ بھال کر نہیں رشتہ کیا تھا، کسی سے روحانی پوچھا نہیں تھا، یہ لڑکی منحوس ہونی ہے، منڈا کھا گئی. یہ باتیں ہوتی ہیں. شادی کے 1 دن بعد 2 دن بعد کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، کچھ دیر بعد ہو جائے تو یہ بنی ہوئی ہے کہ ہائے پتہ نہیں سی لگوایا تسی، کھا گئی جوان منڈے نو ساڈے کھا گئی. کہیں پر لڑکی کے ساتھ کچھ ہو جائے، ہائے دوواں دے ستارے نہیں ملے. تو یہ چیزیں بنی ہیں. لیکن آپ ایک لمحے کے لیے اس لڑکی کے بارے میں بھی سوچیں، اس کے بھی بڑے خواب ہوں گے، وہ بھی بیاہ کر اس گھر میں آنے والی تھی. لیکن قسمت کو کچھ اور منظور ہوتا ہے، اور موت نے آپ کی خوشی یا غم کو نہیں دیکھنا ہوتا. موت نے نہیں دیکھنا ہوتا کہ آپ کے پیچھے کتنے ادھورے کام آپ چھوڑ کر جا رہے ہو. موت نہیں دیکھتی ہے کہ آپ دلہا بن کے گھوڑے پر سوار ہو رہے ہو تو آپ کا ایک پاؤں ادھر اور ایک پاؤں ادھر، اور اگر آپ کا وقت آ گیا تو وہ آپ کو آ کر ہی رہنا ہے. نہ آپ کی مہندی کی رسم دیکھے گی، نہ بارات کی، نہ ولیمے کی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کی فیملی کو، اسپیشلی ان کے جو والدین ہیں، ان کو صبر دے، اور ان کو جو ہے ان کے لیے، اس لڑکے کے لیے آسانیاں کرے، اور اس لڑکے کو اللہ تعالیٰ جنت میں گھر دے. اور یہ واقعی ایک دکھ کی بات ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں ایسا کوئی پلاننگ نہیں کرنی چاہیے کہ میں یہ کام کل کروں گا، یا اپنے مستقبل کے لیے میں فلانی جگہ پر پراپرٹی خرید لیتا ہوں. یہ آپ کو تو کل کا نہیں پتا. تو ہمارے بڑے کہتے ہیں جو کھا لیا وہی پا لیا، کچھ اس طرح کی مثال دیتے ہیں. تو بس اپنی زندگی میں اتنا کریں کہ جتنا آپ کما رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ اپنی ذات پر لگا رہے ہیں، آپ اپنے پیاروں کی ذات پر لگا رہے ہیں. یہ جوڑنا، یہ بینک بیلنس بنانا، کوٹھیاں بنانا، یہ سب کچھ چھوڑ دیں. زندگی آپ کا وقت نہیں دیکھتی کہ آپ کا کیا کام رہ گیا اور کیا نہیں. اس نے جب آنا ہے، زندگی نے ختم ہونا ہے، تو موت نے آپ کو آ کے لے جانا ہے. تو خوش رہیں اور خوش رہنے دیں.